السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 45 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کے لیے ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل کی گئی ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن ٹھہراتے، یعنی یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی کہ اللہ پاک کی طرف سے اس آیت کا نزول ہم پر کیا گیا ہوتا۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو کتنا دلچسپ جواب دیا، جاننے کے لیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 45 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب یعنی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، یہ آیت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ دراصل اس حدیث مبارکہ میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں اللہ پاک نے امت مسلمہ کو یہ خوشخبری دی کہ آج کے دن اللہ پاک نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور یہ دین اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیا ہے، اور اب اس دن کے بعد نہ تو کسی نبی کا نزول ہوگا اور نہ ہی کوئی اور مذہب اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے سوائے دین اسلام کے۔ تو یہودیوں کی تو پہلے ہی سے یہ خواہش تھی کہ آخری نبی کا نزول ان کی قوم میں ہو، اور پھر جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی منتخب کیا اور دین کی تکمیل بھی انہی پر کی، تو وہ اپنی اس خواہش کو چھپائے بغیر نہیں رہ سکے، جس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا ہے کہ جب ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے اور ہر سال اس دن خوشی کا اظہار کرتے۔ دراصل وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا چاہتا تھا کہ آپ اس دن کی اہمیت سے ناواقف ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اتنا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت تم پر نازل ہوتی تو تم خود اپنے طور پر اس دن کو عید کا دن ٹھہرا کر ہر سال اسے سیلیبریٹ کرتے، جبکہ ہمارے نزدیک تو اللہ پاک نے آلریڈی اس آیت کو عید کے روز نازل کیا ہے، یعنی وہ دن جب تمام مسلمان میدان عرفات میں حج ادا کر رہے تھے۔ ذی الحج کی 9ویں تاریخ تھی اور جمعۃ المبارک کا افضل دن۔ اب ایسی مقدس اور تکمیل دین والی آیت کا نازل ہونا حجاج اکرام کے درمیان میدان عرفات میں حج کی ادائیگی کے دوران جب ہر شخص حالت عبادت میں تھا، تو کتنا عظیم دن اور بابرکت مقام تھا، لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو بھی اس دن کی اہمیت کا خوب اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاری کے طور پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔